ہم والا لیجیے تم کو جو راضی کرے کو نام رضا تم پہ کرو دیا۔ اب آپ نے ایک جملہ کہا چاہے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ سورہ برات نکالیے، قرآن مجید فرقان حمید، اس میں فرمایا گیا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں پاک دامنی میں 10 آیتیں اللہ نے ارشاد فرمائیں، اور اسی کے سے یہ بھی فرما دیا آئندہ اب ایسی بات مت کرنا۔ یہاں یہ بھی تنبیہ ہے کہ آئندہ ایسی بات مت کرنا ام المحض عائشہ صدیقہ کے بارے میں، یہ بھی منع کر دیا گیا۔ یہ بات کرنا بھی آپ کا اس آیت مقدسہ کے خلاف، لیکن اب یہ نہیں سمجھے مولانا سے جواب نہیں بن پڑا تو مولانا نے قرآن کی آیت کا سہارا لے کر ہمیں چپ کرا دیا۔ اب آپ سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین پر بعضوں نے الزام لگا دیا۔ اب حضور غمگین رہے، کہا حضور کو اگر علم تھا تو غمگین کیوں رہے؟ مجھے بتائیے آج کسی شریف آدمی کی بیوی پر کوئی الزام لگ جائے وہ گھبرائے گا نہیں؟ پریشان نہیں ہوگا؟ حضور ان کی پاک دامنی اپنے زبان سے نہیں کہنا چاہتے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پاک دامنی بیان کر، ورنہ منافق کہتے تو گھر کا معاملہ تھا چھپا لیا، یہ ہو سکتا تھا۔ حضور انتظار فرما کر کہ جب تک ان کی برات میں آیت نازل نہ ہو اس وقت تک میں کوئی بات بیان نہیں کروں گا۔ اور جو صحابہ کرام نے تبصرہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے باپ۔ صحابہ نے کہا حضور آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالی جو آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، اتنی نفاست آپ میں ہے، تو آپ کے لیے کیا کسی ایسی بیوی کو پسند کرے گا اللہ تبارک و تعالی؟ کسی صحابی نے کہا حضور آپ تو اتنے طاہر مطہر ہیں کہ آپ کا تو سایہ زمین پہ نہیں پڑتا کہ کوئی پیر نہ رکھ دے حضور کے سائے پر، جب اتنے مقدس ہیں آپ تو ایسی بیوی کا اللہ انتخاب کیسے کرے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا اب سنیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگا، ان کے بیٹے نے پاک دامنی بیان کر دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتی جھولے میں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ان کی پاک دامنی ان کے بیٹے نے بیان کر دی، ٹھیک ہے صاحب۔ ایک بنی اسرائیل کا عبادت گزار آدمی تھا جس کا نام تھا جریج، اس پر الزام لگا کہ بہت عبادت گزار تھا وہ، اور کوئی غلط عورت اس کے پاس چلی گئی، اس نے کان پڑ کہا بھائی میری تو توبہ جو دفع ہوں یہاں سے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیرا منہ کالا کروں۔ جناب اس نے کیا کیا، چرواہے سے بدکاری کروائی، جب حمل ٹھہر گیا کہنے لگا یہ حمل جریج کا، وہ بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار، تو بڑا طویل واقعہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ اپنی اماں کے پاس گیا، اماں سے معافی مانگی کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی، آپ آئیں بلانے تو میں نے جواب نہیں دیا اور یہ آفت آ گئی، تو آپ کے دعا کے بغیر یہ نہیں ٹلے گی، تو اللہ سے دعا کی اس کی اماں نے، اللہ تعالیٰ اگر میرا بیٹا جریج بے گناہ ہے اس کی بے گناہی ثابت کر دے۔ اب یہ دعا اماں کے سن کر جریج آیا مجمع میں، جو پہلے اس کو بہت مار چکے تھے، انہوں نے کہا بس تم مارو اب چھوڑ دو، میں تھوڑی دیر کا تم سے وقت مانگتا ہوں، اپنی اماں سے مل لوں پھر اس کے بعد آ جاؤں گا۔ چلیے جناب وہ آیا میدان میں، تو اب تو بالکل پہلوان بن کے آیا، کہا کیا الزام ہے؟ کہا یہ تیرا۔ اس نے عورت کے پیٹ کی طرف ہاتھ رکھ کے کہا بچے بول تو کس کا؟ بچے نے پیٹ میں سے ایک آواز دی کہ نہیں جریج بے قصور ہے، میں تو چرواہے کی اولاد۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کام کہاں ہوا تھا؟ پہلے درخت کے نیچے، جریج وہاں پہنچ گیا، اسے درخت سے کہا تو بول کیا میں گناہگار ہوں یا کون؟ درخت بولنے لگا جریج بالکل بے قصور ہے۔ دیکھیں جریج کے ذریعے سے پاک دامنی ظاہر ہو گئی۔ اب بنی اسرائیلی کہنے لگے اس کا جھوپڑی اس کا عبادت گانا توڑ دیا، اور مسلم شریف میں ہے کہ سارے لوگ جمع ہو کر کہنے لگے جریج اگر تم کہو تو تمہارا عبادت گانا میں چاندی کا بنا دے۔ جب ان کی بزرگی ظاہر ہو انہوں نے کہا بھائی چاندی واندی کا مجھے نہیں چاہیے، وہ جھوپڑی بنا دو جیسے پہلے میری جھوپڑی۔ یہ آفت اس پر کس لیے آئی؟ اس نے اماں کو جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بہت پرانی یہ لمبی گفتگو کبھی ہم اس پر بات کریں۔ اب دیکھیے یہ پاک دامنی یہاں بیان کر دی۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، ٹھیک ہے صاحب، یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو ان کی گواہی بھی بچے نے دی کہ اگر یہ دیکھو کہ یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے یا آگے سے پھٹا ہے، اگر آگے سے پھٹا تو کون گناہگار، پیچھے سے پھٹا تو کون گناہگار؟ زلیخا کا جو تھا فریب وہ سب کا سب سامنے آ گیا۔
مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ سب پر الزام لگا، کسی بیٹے نے کبھی درخت نے کسی نے گواہی دی، مگر ام مومنین پہ الزام جب لگا تو اللہ نے ان کی شان میں 10 آیتیں نازل فرمائی، 10 آیتیں نازل فرمائی۔ ایک بات اب مجھے بتائیں، کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ انا بعد الظن اسم، کہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے۔ معاذ اللہ، حضور اپنی زوجہ کے بارے میں اگر گمان کریں یہ گمان حرام تھا، کیا حرام کا ارتکاب نبی سے ہو سکتا ہے؟ اصول پڑھو، پہلے سارے اصول دیکھو، تو لہذا یہ بات بالکل غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ آئندہ اس واقعے کا ذکر مت کرنا، کیونکہ ان کی برات ظاہر ہو گئی، سوائے تلاوت کے یا کوئی ضرورت مناظرے کے وقت میں ہو جائے ان کی پاکی بیان کی جائے، ورنہ اس قصے کو دہرانے کی کہیں ضرورت نہیں۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام سے خطائیں ہوئیں یا بھول یا چوک ہوئی، اس کو کسی طرح دہرانے کو سوائے تلاوت کے علماء نے جائز قرار نہیں دیا۔ اگر اس میں بھی کوئی غلطی کا پہلو ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔